نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ یہ مختصر، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، اسی نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے. کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بناتا ہے فقط نام محمد. ظاہرو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ وہ ہے جسے سجدہ ہر خاص و عام کرے، حبیب وہ ہیں جنہیں کعبہ بھی جھک کر سلام کرے. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کی طرف سے مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم ہی کی بنیاد پر کشاں اپنے گھروں سے نکل کر یہ چند نفوس اپنی حاضری کو ممکن بناتے ہوئے شب جمعہ کی ساعتوں میں ان مجلسوں میں شریک رہتے ہیں. بلا شبہ یہ اللہ کی توفیق کے بدوں بغیر ناممکن ہے. کہ اللہ کی خصوصی عنایات و اکرامات میں اس کا شمار ہوگا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس انداز میں پسند کیا کہ ہم شب جمعہ کی اس نشست میں نہ صرف شریک ہوتے ہیں بلکہ اس سے استفادے کی بھی ہم وقت کوشش کرتے نظر آتے ہیں. یہ اللہ کا خصوصی انعام و اکرام ہے، یہ اس کا فضل ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف اس فقیر نے حاصل کیا. قل آپ فرما دیجئے. اللہ نے بے شمار موقعوں پر قرآن میں قل کا صیغہ استعمال کیا. قل کہہ دیجئے، لوگ کہتے ہیں، کہہ دو کہتے ہیں. ہم ادب کی وجہ سے اس کو اس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں قل آپ فرما دیجئے. قل کا مطلب ہے کہیے، مگر مؤدب با نصیب ہوتا ہے. اور مولانا کی مصنوی شریف سے کچھ اور ہم نے سیکھا ہو تو ٹھیک ہے، کم سے کم یہ ہے کہ یہاں ادب بہت زیادہ ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو مصنوی شریف جو پہلا سبق سکھاتی ہے وہ ادب سکھاتی ہے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، سب سے پہلے ادب ہے.
اس کے بعد دیگر مرحلے آتے ہیں جو باادب ہوتے جاتے ہیں، وہ اس بات کا ثبوت قرار پاتا ہے کہ وہ اپنے ماضی کی جنری کوڈ کی موروثی اثرات کی ہر قسم کی نیگیٹیوٹی سے نکل کر مؤدب بنتے جاتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ملنے ملانے والے اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو شخصیت ہے یہ ادب کے دائرے میں ہے، اور جو ادب کے دائرے میں ہے وہ ترقی کے دائرے میں ہے، اور جو ترقی کے دائرے میں ہے وہ خدا سے قربت کے دائرے میں ہے۔ تو ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینے میں۔ قل آپ فرما دیجیے، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، بات اللہ کی ہے، گفتگو اللہ کا کلام ہے۔ کسی عارف نے کہا قل کہہ کے اپنی بات بھی اللہ نے اپنی بات قل فرما کر تیرے منہ سے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ آپ فرماتے جائیے ہم سنتے جائیں گے، یہ اللہ کا موقف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف فرماتے ہیں گرچہ قرآن از لب پیغمبر است، اگرچہ کہ قرآن نہ جبرائیل کو دیکھا نہ خدا کو دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، تو مومنین نے اس بات پر ویسے یقین کر لیا جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو معروف فرماتے ہیں کہ اللہ نے گرچہ قرآن گرچہ قرآن از لبے پیغمبر اگرچہ کہ قرآن پیغمبر ساستان کے لبوں سے ادا ہوتا نظر آ رہا ہے، گرچہ قرآن از لبے پیغمبر ہار کے گویان آنکھ نہ گفتو کافر، اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ نے نہیں کہا تو وہ کافر قرار پاتا ہے۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، وحی آ رہی ہے، کوئی فرشتے کو نہیں دیکھ رہا، وحی کے آمد کا سلسلہ ہے، کسی کے علم میں بات نہیں ہے، کسی وقت بھی وحی کی آمد کا سلسلہ ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ جب آپ اونٹ پر سوار ہو کر سفر کر رہے ہوتے اور اس وقت ان لمحات میں وحی نازل ہوتی تو اونٹ وزن کی وجہ سے بیٹھ جاتا۔ کبھی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زانو مبارک کسی صحابی اتنے قریب تھے اصحاب سے کہ آپ کا زانو مبارک کسی صحابی کے زانو پر ہوتا، اتنی قربت تھی اللہ کے نبی کو اپنے اصحاب سے۔ اور جب وحی کی آمد ہو جاتی تو بتانے والے اصحاب بتاتے ایسا لگتا کہ ہمارا یہ پیر منو وزن کے نیچے آ گیا۔ وحی کا وزن محمد عربی نے اٹھایا ہے، ہمیں تو کتابوں میں سادہ ترین الفاظ میں مل رہا ہے، گرچہ قرآن آج لبے پیغمبرات آر کی گویات آپ نہ گفتو کافرات، یہ پیغمبر ساستان کے لب مبارک سے، ان لمحۂ مبارک سے قرآن ادا ہو رہا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ نے نہیں کہا ہے تو وہ کافر قرار پاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں بے شمار قل فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے، آپ ان سے سملر ہیں نا، آپ بھی لباس بشریت میں ہیں، یہ بھی لباس بشریت میں ہے، اور اگر کوئی سپیریئر مخلوق تخلیق کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہ تھی، جس طرح کی مخلوق چاہتا تخلیق کر دیتا، مگر کہنے والے یہ کہتے کہ صاحب وہ تو بہت اسپیشل لوگ تھے، ہم ان کے جیسے کیسے بن سکتے ہیں، اسی لیے ہم فالو نہیں کریں گے۔ فالو کروانے کے لیے ویسے ہی شخصیت، نانا دھونا کھانا پینا نشے سبرخار سوال شیریاں سب ہیں، تو کون بچ سکے گا پھر اس سے؟ تو کہے گا کہ صاحب ہم تو نہیں کر سکتے جیسے آپ نے کیا تھا، تو یہ یہاں پر اس بات کا ثبوت قرار پاتے کہ لباس بشریت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ کی حکمتوں میں سے حکمت ہے، ورنہ بہت سے یہ کہتے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہاں قرآن کا جو صیغہ استعمال ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔
تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا بتایا؟ اللہ کی محبت اگر حاصل کرنا کوئی چاہتا ہے تو محمد عربی کی اتباع کرے. یہاں بھی بات اور کلیئر کر دیجیے کہ عمومی اتباع قرآن میں عشق کا لفظ کہیں نہیں آیا. میں نے بہت سے سادہ لوگوں کو سنتے ہوئے سنا کہ آپ عشق کی بات کرتے ہیں، مولانا عشق کی بات کرتے ہیں، قرآن میں عشق کا لفظ ہی نہیں. قرآن میں تحبون اللہ کا لفظ ہے، عربی لکھا ہے. اور اللہ فرما دیجیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ کی محبت تمہارے حصے میں آ جائے گی. اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ کون سا ہے؟ محمد عربی علیہ السلام کی اتباع. مثلا کہ آپ کوئی کارخانے دار ہیں یا آپ کوئی تجارتی معاملہ ہے اور آپ کا ایک سرٹن ٹائم ہے کہ صبح 9 سے 5 یا 6 بجے تک کارخانہ ہے، دکان ہے، اسٹور ہے، شو روم ہے، صبح 9 سے 5 کا ٹائم ہے. اب آپ چلے جاتے ہیں، اسٹاف سے پہلے اسٹاف بعد میں جاتا ہے. آپ 1 گھنٹے کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہیں کہ دیکھا شٹر کھلا ہوا ہے اور کچھ ملازمین کام کر رہے ہیں، 1 بندہ، 2 بندے، 4 بندے. حیرت ہوتی ہے کہ ٹائم تو چھٹی کا ہے، تم جا کے پوچھے کیا کر رہے ہو؟ ارے مجھے خیال آیا کہ میں کچھ اور کام نظر آ رہا تھا، صفائی کا یا کوئی معاملہ سمیٹنے کا. میں نے کہا میں مکمل کر لیتا ہوں. تو بتائیے اس مالک کے دل میں اس بندے کے حوالے سے کیا خیال آئے گا؟ ٹائم تو 5 بجے کا تھا، یہ 7 بجے تک یہاں پہ مصروف ہے. یہ وہ ہے محبت کی جہاں انتہا ہے وہاں سے عشق کی ابتدا ہے، تابعداری کی جہاں انتہا ہے وہاں سے عشق کی ابتدا ہے. عشق کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر وہ شخص اپنی ڈیوٹی سے زیادہ کرتا نظر آتا ہے. انہیں لگی بندی زندگی تو سبھی گزار رہے ہیں. اس لگی بدی زندگی سے ان کے حصے میں کیا آ رہا ہے؟ ان کے حصے میں لگا بدا ماحول آ رہا ہے. اب جو اس مرحلے کو توڑ کر، اس حصار کو توڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ سے محبت کے معاملے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق پیدا ہو جاتا ہے. اس موقع پر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعات میں کہ اللہ کے نبی نے ایسے ان کا ہاتھ پکڑا، سینے سے لگا لیا. عمر کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ اللہ غنی، تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اپنی جان سے زیادہ کرتے ہو. تو عمر ایک لمحے کے لیے چوک گئے، میں اپنی جان سے زیادہ تو نہیں کرتا آقا. جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. عمر نے چند سیکنڈ لگائے، جسٹ میٹر آف سیکنڈ. چند نماز کے بعد عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اپنی جان سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں. اب ایمان کی تکمیل کس بات میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان و تم میں سے اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے کہ جب تک دنیا کے تمامی رشتوں ناتوں سے زیادہ میری محبت تمہارے دل میں نہ ہو. کیا ہے یہ محبت سے اگلی منزل عشق کی منزل ہے. یہ عشق کی منزل ہے. کیسا عشق کیا کر کے دکھایا تھا میں. عشق سلمان و بلال اور سہیب رومی. آئیے تو بلال سے شروع کرتے ہیں. میاں صاحب قبلہ نے اپنے کلام میں عشق سلمان و بلال اور سہیب رومی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشق کی کیفیت کو سمجھ جائیے. بلال کہ عشق کیسا ہوتا ہے، چاہت کیسی ہوتی ہے، محبت کیسی ہوتی ہے، محبت کی انتہا کیسی ہوتی ہے. بلال حبشی امیہ بن خلف کی غلامی میں تھے. اس معاشرے کے اس دور میں یہ غلامی تھی کہ انفرادی غلامی تھی، آج اجتماعی غلامی ہے. پہلے ایک فرد غلام ہوتا تھا، اب پورے علاقے اور پوری مملکتیں غلامی کی زندگی گزار رہی ہیں. امیہ بن خلف کی ساتھ آپ کی غلامی میں تھے. بلال حبشی بلیک حبشی نسل تھے اور سخت محنت لیتا تھا. وہ سخت ترین محنت لیتا تھا اور آپ کے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ گئی. آپ احد احد کے نعرے لگاتے تھے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق محبت بلال حبشی کے دل میں پیدا ہوئی.
جب عہد کے نعرے لگاتے تو امیہ بن خلف جو مشرک کافر تھا وہ آپ پر بہت ظلم کرتا تھا. آج کی گفتگو میں ان حوالوں کو ملا کر جو کہ مسنوی شریف ہی سے ہوں لے کے چلتے 4 میخ کی سزا کہتے ہیں اس بات کو کہ کیلیں زمین پر گاڑ دی جاتی اور ہاتھ اور پیر ان کیلوں سے باندھ دیا جاتا. سورج نکلنے کے رخ پر بلال حبشی کو امیہ بن خلف ناانجار جو ہے اس پر لٹا کر تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اور کانٹے دار جھاڑیوں سے آپ کو وہ مارتا تھا اور آپ عہد کے نعرے لگاتے تھے. ان کا پورا وجود خون آلود ہو جاتا, زخمی ہو جاتا, خراشیں پڑ جاتی اور آپ عہد کے نعرے لگاتے. کیسا ایمان اور کیسا تعلق اللہ کے نبی اور اللہ سے جوڑ کر دکھایا ماضی میں اللہ کے اصحاب نے, اللہ کے نبی کے اصحاب نے. ایسا ہوتا تھا ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے. اس کے مکان کے قریب سے کانوں میں عہد کی صدا آئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. دیکھا تو وہ امیہ بن خلف ظلم کر رہا ہے اور بلال حبشی عہد کے نعرے لگا رہے ہیں. دل بڑا تھوڑا کہنے لگے تو اپنا ایسا کر کے اپنا دین چھپا لے, اس کافر کے آگے بیان کرتا ہے جو مجھ پر ظلم کرتا ہے اور مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. تو ٹھیک ہے میں آئندہ خیال رکھوں گا کہ میں نہیں کہوں گا. جب یہ نشست اس حوالے سے ہوگی تو اور شرافت کے ساتھ ہوگی. آج اس حوالے کے ساتھ ہے کہ ٹھیک ہے میں احتیاط کروں گا. اور جیسے ہی محمد عربی کے عشق کا غلبہ ہوتا تو بلال حبشی وہ وعدہ بھول جاتے. پھر عہد عشق ایسا ہوتا ہے, عشق ایسا ہوتا ہے کہ وعدہ تو کر لیا مگر جب عشق کا غلبہ ہوا تو پھر بلال حبشی اپنا وعدہ بھول گئے اور اس ظالم کے ظلم کا شکار ہوتے رہے مگر اپنے عشق کو چھپانے کا ارادہ نہ کیا. کچھ دنوں کے بعد جیسے پھر گزر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, وہی کانٹوں کی مار, وہی عہد کی صدائیں. دل میں بہت دکھ ہوا. آپ نے ارادہ کیا کہ ایسا یہ جو واقعہ ہوا ہے, جو ہو رہا ہے, ایک مومن پر یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے واقعہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج سے واپس آئے ایک نشست میں ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پورا واقعہ بیان کیا کہ وہ آپ کی محبت میں سرشار ہے, اسے اپنے زخموں کی فکر نہیں ہے, اس کا مالک ظلم کرتا ہے, اس ظلم کے باوجود جو ہے عہد اور محمد کے نعرے لگاتے ہیں. کبھی تمہارے دل میں کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ابو بکر صدیق سے, تمہارے دل میں کیا خیال ہے؟ میرے دل میں خیال ہے کہ میرے پاس ایک بڑا گورا چٹا غلام ہے, بہت خوبصورت رومی ہے وہ, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو دے کر بلال کو خرید لوں. اللہ نے بتایا بالکل بہترین خیال ہے, جب تم اس کو خریدنا تو اس میں میرا حصہ بھی شامل کرنا. پھر تو کیا تھا, پر لگ گئے حضرت ابو بکر صدیق کو. اسی وقت اڑ کے جیسے جاتے ہیں امیہ بن خلف کے مکان پر پہنچے, کھٹکھٹایا تو جا کے کہا کہ تم یہ ظلم کرتے ہو اور یہ مناسب نہیں ہے کہ غلام پر حد تک ظلم کیا جائے. تو تمہارا دل بہت ٹوٹا ہے بلال کی وجہ سے. ہاں بہت ٹوٹا ہے, تم مارتے ہو بیٹتے ہو, دکھ ہوتا ہے. تو ایسا اتنی جان نہیں چھوٹے گی جب تک تم اس کو مجھ سے خرید نہ لو. ٹھیک ہے میں خریدنے کے لیے آیا ہوں, بتاؤ کیا چاہتے ہو. آپ کی لگن اور آپ کی محبت اور آپ کے ایثار کے جذبے کو دیکھ کر اس نے قیمت کئی گنا زیادہ بتائی. چلیے یہ دوں گا میں جب جان چھوٹے گی تمہاری. آپ نے اپنے کسی کو بھیج کر اپنے گھر سے جو غلام تھا, رومی غلام, سفید غلام تھا, گورا چٹا تھا, اس کو بلوایا. اس کو دیکھ کے, اس غلام کو دیکھ کے امیہ بن خلف کے منہ میں معروف فرماتے ہیں پانی آ گیا جیسے. ہاں یہ بہت اچھا ہے, مگر وہ پھر بھی باہر نہیں آیا. کہ نہیں یہ نہیں, اور بھی کچھ دو, اور بھی کچھ چاندی اور کچھ سونا دے کر سودا کیا گیا اس عاشق رسول کا. عاشق رسول کے سودے ایسے ہو جاتے ہیں کیا؟ رزق کی منزل پر ہو ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے, جہاں بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہاں بھی زیادہ ہوگی. بلال حبشی کو امیہ بن خلف سے بہت کچھ دے کر جیسے یہ سودا مکمل ہوا دوستوں, تو امیہ بن خلف ٹھٹے مار کے ہنسنے لگا. ہنسنے کیا بات ہے؟ کہ لگے آپ نے اس کا بھاؤ خود بڑھا لیا, میں تو اس سے چوتھائی میں بھی دے دیتا, مگر آپ کے اصرار بڑھتا گیا اور میں نے قیمت میں بڑھاتا چلا گیا, میں اس سے کم میں آپ کو دے دیتا.
اگر تم نے باہر سے دیکھا، میں نے اندر سے دیکھا، یہ دیکھنے میں کالا ہے، اندر سے اجالا ہی اجالا ہے۔ یہ دیکھنے میں کالا ہے، اندر سے اجالا ہے، اور تم نے اجلا جو لیا ہے وہ اندر سے سیاہ ہے، کالا ہے۔ یہ جب کہہ کر جب آپ نے یہ فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، تو وہ حیران ہو گیا کافی، ہاتھ پکڑ کر بلال حبشی کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صاحب کی بارگاہ میں لے آئے۔ جیسے ہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، محمد عشق کی انتہا کی منزل ہے، عقل یہاں سو جاتی ہے۔ عشق جب جاگتا ہے نا تو عقل پھر کام نہیں کرتی۔ عقل کی مثال SHO صاحب کی دی ہے، اور عشق کی مثال کمشنر صاحب کی دی۔ جب کمشنر صاحب آتے ہیں تو SHO ویسے جا کے اپنے کمرے میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو عشق جب آتا ہے تو عقل روانہ ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر جب بلال حبشی کی نظر پڑی، اسی وقت غش کھا کر ایسے گرے۔ ہوش میں انسان گرتا ہے، دائیں بائیں گرتا ہے، اور جب غش کھا کر گرتا ہے جو عشق کی وجہ سے ہوتا ہے تو ایسے پیچھے گر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا بلال حبشی کو، سمیٹ لیا جیسے ماں بچوں کو سمیٹتی ہے۔ تو وہ ان کی سوچے کیا گریا اور کیا زاری اور کیا کیفیت ہوگی جو بلال حبشی کے حصے میں آئی۔ اس مرحلے سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظریں ہوتی ہیں، خوش مگی نظریں کہتے ہیں فارسی میں کو، جس میں محبت بھی ہوتی ہے اور ہلکی سی ناراضگی بھی ہوتی ہے۔ ایسا پڑتا ہے ایسی نظروں سے کبھی کبھی کہ خوش بھی ہے اور ہلکی سی ناراضگی ہے۔ خوش مگی فرماتے ہیں، خوش مگی نظروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ جب تم اس کو خریدو تو میرا حصہ بھی شامل کرنا، تم نے اکیلے ہی خرید لیا۔ ابوبکر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے کہ سرکار یہ اور میں، ہم دونوں آپ کے کوچے کے غلام ہیں۔ یہ عشق ہے نا، یہ عشق ہے نا، اگلی منزل کی بات ہے یہ کہ مال بھی دے دیا، غلام بھی دے دیا، اور اس طرح سے عاجزی بھی ہے کہ یہ اور میں آپ کے کوچے کے غلام ہیں، اور ایسے غلام ہیں کہ پوری زندگی ہمیں پھر آزادی نہیں چاہیے کہ آپ ہی کی غلامی میں ہماری زندگی گزر جائے۔ یہ محبت سے اگلی منزل کی کیفیت کا نام ہے۔ سلیمان فارسی شاہی خاندان کی شخصیت ہے، اندر سے بہت لطیف ہے، اندر سے بہت گداز اور نرم دل رکھتے ہیں۔ بعد میں دیکھتے ہیں کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں۔ کون؟ سلمان۔ عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی، اے زہے حاجی یا سر جذبے ہمارا لے کر میاں صاحب کے بلا نے اپنے کلام میں ان نفوس کو شامل کیا جو عشق کی اعلیٰ ترین منزل پر سرفراز ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں شاہی خاندان کی شخصیت ہے، اور میں دیکھتے ہیں کہ نبی آخر زمان جو ہے کھجوروں کے علاقے میں تشریف لائیں گے، یہاں کھجور کے باغات ہیں، گھر بار چھوڑ کر نکل پڑتے ہیں۔ قرضہ فروش جو انسانوں کو پکڑ کر بیچ دیتے ہیں، ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، وہ انہیں بازار میں بیچ دیتے ہیں۔ شاہی خاندان کا، شاہی رکھ رکھاؤ کا بندہ اپنا بستر، اپنے سارے معاملات چھوڑ کر نکل پڑتا ہے، کس کی محبت سے؟ اللہ غنی، نبی آخر الزمان کی محبت سے سب کچھ چھوڑ کر نکل پڑے۔ کئی بار کتابوں میں آئے، کئی بار بکے، غلامی قبول کر لی۔ ابھی صرف خواب دیکھ کے غلامی قبول کی ہے۔ ایک طرف یہ زاویہ دیکھیے، دوسری طرف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہے ابو جہل، مگر ایمان لانے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ دو طبقے ہمیشہ رہیں گے، جو خوابوں میں دیکھیں گے جلمل وہ تو طائب ہو جائیں گے اور مل جائیں گے آ کے، مگر جو سامنے بھی دیکھیں گے اگر خدا توفیق چھین لے گا تو وہ ابو جہل بن جائیں گے۔ ہر دور میں ایسے لوگ ہوں گے جو تمام تر کیفیات کو دیکھنے کے باوجود بھی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم کے منزل پر ہوں گے، جو دیکھیں گے مگر نہیں دیکھیں گے،
وہ سنیں گے مگر نہیں سنیں گے، خدا ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، وہ دیکھنے کے باوجود نہیں پہچانیں گے۔ بکتے بکاتے سلمان فارسی جب مدینہ منورہ کی حدوں میں پہنچے تو خواب یاد آ گیا۔ ایک یہودی کی غلامی میں ہے، کھجور کے باغات کی کٹائی موسم پہ پتے کاٹنا اور پھل کی تیاری کے لیے اوپر چڑھ کر کے صفائی کرنا ہی کام کر رہے تھے، اور بڑے خوش تھے کہ اس جگہ پہنچ گیا ہوں۔ اب نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت کیلکولیشن کے اعتبار سے پورا ہو گیا ہے، کسی وقت بھی ظہور ہوگا، اور یہ خواب میں بشارت ہے کہ اسی زمین پر آئیں گے بھی۔ اچانک معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں آقا نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد مدینہ منورہ آنے کا بھی کچھ اشارے آ گئے تھے۔ سلمان فارسی یہودی کے باغ میں کام کر رہے تھے، یہودی اور اس کا بھائی چارپائی ڈال کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور اس درخت کے اوپر چڑھ کے کٹائی کر رہے تھے۔ تو اچانک اس کا ایک بھائی آیا، اس نے آگے کہا کہ اپنے بھائی سے کہا کہ وہ جس نبی کی آمد کا اعلان ہو رہا تھا، اشارے آ رہے تھے، وہ مدینہ منورہ خبا آ رہے ہیں۔ سلمان فارسی نے جب یہ سنا تو وہیں سے اسی کیفیت میں جیسے بلال گرے تھے ایسے یہ گر گئے اوپر سے، کر کے آگے چارپائی پہ گرے۔ تو مالک نے بدتمیزی کی، بری باتیں کی، تو یہ وہ لوگ ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلمان اہل بیت میں سے ہیں۔ سلمان فارسی کو کیا مقام ملا؟ عشق کی بنیاد پہ کیا مقام ملا؟ وہ چلتا پھرتا اٹھتے بیٹھتے دیکھنے والا جو ایمان نہیں لا رہا ہے، اور جو خواب دیکھ کر چل پڑے اور نام سن کر گر پڑے، تو ان کا مقام یہ ہوا کہ سلمان اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ کیا انداز ہے! عمر خطاب سے بھی اللہ کے نبی کا سوال، جب تک اپنی جانوں سے زیادہ دوستوں، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے سب سے زیادہ محبت کا حق، عشق کا حق اگر کسی کے حصے میں ہے تو کس کے حصے میں ہے؟ نبی صاحب سے محبت کے نتیجے میں آپ کے حصے میں وہ سعادت آئے گی کہ جب آپ مومن کہلانے کے مستحق قرار پائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگ زمین پر غیر مقبول ہیں، مقبول نہیں ہیں، مگر جہاں وہ اگر کسی کے ساتھ اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر ان کا انتقال ہو جائے تو کوئی جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے، اگر کہیں رشتہ بھیجیں تو ان کا رشتہ قبول نہیں ہوتا، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت ایسی ہے کہ اگر وہ اللہ پر کوئی قسم رکھے، کوئی منت کرے تو خدا ان کی اس منت کی اور قسم کی لاج رکھتا ہے، اس کی منت کی اللہ لاج رکھتا ہے۔ یہ ان کا مقام، یہاں تو یہ ہے کشف و پرسی ہے، جہاں تو کمزوری ہے بظاہر، یہ کمزوری اس بلندی سے بہت مختلف ہے۔ اصحاب نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی ہم میں سے ایسا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اویس ہے۔ اویس؟ کسی صحابی کا نام اویس نہیں، قریب کوئی اویس نہیں ہے، صحابی میں کوئی اویس نہیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں کہ کشادہ پیشانی ہے، گھنگریالے بال ہیں، آنکھیں بڑی بڑی اور روشن ہیں، بھویں بہت مضبوط ہیں، بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور ایک اور نشانی یہ ہے کہ ان کی پشت پر دائیں جانب ایک سفید رنگ کا نشان ہے۔ ساری علامات اللہ کے نبی بتا رہے ہیں۔ اب ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ علم غیب کتنا تھا اور کیا معاملات تھے۔ شب اسرا میں غیب بنانے والا جب اللہ کی نبی کے چشم مبارک سے نہ چھپ سکا تو غیب کیا چھپے گا؟ غیب بنانے والا شب اسرا میں اللہ کے نبی نے سر کی آنکھ سے غیب بنانے والے اللہ کو دیکھا تو آپ کے لیے غیب کی پھر کیا حیثیت ہے؟ پوری نشانی بتا دی، ایسے ہوں گے، ان کے پشت پر نشان ہوگا، اے علی، اے عمر، جب تم ان سے ملنا تو اپنے لیے دعا کروانا ان سے۔ محشر میں تمام لوگ حساب کتاب کے بعد جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم کی طرف اور جنتی جنت کی طرف، تو
اور ویس جب جا رہے ہوں گے تو اللہ ان کو پکارے گا، اے ویس تم شفاعت کرو۔ زمین پہ کوئی نہیں جانتا، آسمانوں پر کچھ لوگ یہاں بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں، ان کی وہ سادگی انہیں ان کے مناظر طے کرانے کا ذریعہ قرار پاتی ہے۔ اختیار نہ ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختیار نہیں ہے کچھ نہیں کر رہے ٹھیک ہے، اختیار ہے اس کے باوجود نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جا رہے، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ جب لوگ جا رہے ہوں گے تو اللہ پکارے گا، غیب شفاعت کرو۔ تو حضرت مارکا کا مفہوم یہی ہے کہ بنو رابیہ ایک ایسا قبیلہ تھا عربستان میں کہ جن کے پاس سب سے بڑا ریوڑ تھا بھیڑوں کا، ہزاروں کی تعداد میں بھیڑیں تھیں ان کے پاس۔ فرمایا کہ بنو ربیہ کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر صرف جو ہے امیر کے قرنی کی شفاعت قبول کی جائے گی محشر میں۔ کس بنیاد پر؟ عشق کی بنیاد پر۔ از عشق تو دندان شکست با الفت، از عشق تو دندان شکست با الفت، تو جامہ رسانی تو جامہ رسانید ویسے خرنیرا 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 خرنیرا۔ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ کسی بتانے والے نے جا کے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں۔ اور ویسے پوچھا کون سے اور کتنے شہید ہوئے؟ بتانے والے بتایا یہ تو نہیں پتا کہ کون سے اور کتنے شہید ہوئے، اور ویسے سارے دانت اپنے خود ہی توڑ لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق کی منزل ہے۔ اسی لیے ابراہیم جامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عشق کی وجہ سے آپ نے دندان توڑ لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جامع مبارک، اپنا عقبہ مبارک تحفے میں آپ کے لیے بھیجا، جن کے ذریعے حضرت علی اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ خطاب کو پوچھا ہم میں کون ہے؟ بتایا، ساری نشانیاں بتا دی۔ حضرت عمر خطاب اپنی خلافت کے 10 سال تک ڈھونڈتے رہے اگر سے خرنی کو ملاقات نہ ہوئی۔ جب 10 سال حج کے لیے گئے تو یمن کے قبائل عرفات کے میدان میں ایک طرف خیمے لگے ہوئے تھے۔ عمر خطاب اور مولا کائنات اونٹوں پر سوار ہو کر بڑی تیزی میں وہاں گئے۔ تو جا کے یمن کے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں کوئی اویس ہے؟ انہوں نے کہا ایک بوڑھا کھڑا ہوا، بہت رئیس اور بہت بوڑھا، بڑی لمبی اس کی داڑھی تھی، کتابوں میں ہے کہ اس نے کہا ہمارے اویس ہے تو صحیح، مگر وہ تو بہت عام سا آدمی ہے، ہماری اونٹ اور ہماری چراتا ہے، بکریاں چراتا ہے، انتہائی بے مایا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، ایسا چرواہا ہے سمجھے چراتے سمجھ لیں۔ کہاں ملے گا وہ؟ مولا کہنا سوال کیا کہاں ملے گا؟ عرفات کے جنگل، قریبی پیلو کے جنگلات کے زمانے میں، پیلو جسے ہم مسواک کرتے ہیں، وہ جنگلات سے وہاں جو ہے وہ اونٹ چرا رہا ہوگا ہمارے۔ یہ دونوں اصحاب ایک شریعت کے امام اور ایک طریقت کے امام، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے امام اور مولا کائنات علی علیہ السلام طریقت کے امام۔ اسی لیے تمام شروع ہی قول سے ہوتا ہے ایمان کن تو مولا بہذا علی مولا۔ تیزی سے دوڑتے وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جھاڑیوں کے درمیان ایک شخصیت بیٹھے، انداز وہی تھا کہ بائیں ہاتھ میں دایاں ہاتھ ہے، کچھ قرآن کی فارسیہ کاغذ کے کچھ چیزیں، کچھ چمڑا اس سے لکھی ہوئی ہے قرآن کی تحریریں، وہ ان تک پہنچ چکی تھی۔ بیٹھ کے بڑے ادب سے، حالت کہہ سکتے ہیں خوش و خضوع کے ساتھ، حالت نماز بھی کہہ سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، ویسی گھنگرالے بال، ویسی کشادہ پیشانی، ویسی روشن بڑی بڑی آنکھیں، سب کچھ دیکھ لیا صاحب نے، دونوں نے، عمر خطاب یا مولا کائنات نے۔ جب وہ کیفیت سے نکلے اپنے تو مولا کائنات نے فرمایا، عمر خطاب نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ تو سارا ہم نے دیکھ لیا کہ ہے، خدا نے ہمیں اس کا علم دے دیا، مگر ایک چیز رہ گئی ہے کہ آپ کی پشت پر ایک نشان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ اچھا پوری زندگی ملاقات نہیں ہوئی، ذہن میں رکھیے گا، لیکن دیکھ کے محبت کا معاملہ اور ہے، اب بدون محبت کا معاملہ، بغیر دیکھے محبت کی کیفیت کا نام اور ہے۔
फरिश्ता होने की कैफियत का नाम है। हमने सब देख लिया, सारी निशानियां वही हैं। तो अब अपना कुर्ता उठाइए तो हम देखना चाहते हैं किसके के बराबर सफेद निशान आपके पुष्ट पर है। ये अल्लाह के नबी का फरमान है। हज़रत अवैस करनी ने जब कुर्ता उठाया तो आपकी पुष्ट की दाईं जानिब सफेद निशान था। असहाब ने दौड़कर उसको चूम लिया। ए अली, ए उमर, जब उनसे तुम मिलना अपने लिए दुआ कराना। इंतहा की बात है। आशिक का मुकाम ये होता है। नबी सल्लल्लाहु हुजरे मुबारक में तशरीफ नहीं रखते, मदीना मनौरा से बाहर कहीं है। मियां साहब किबला ने मदीना मनौरा में ये वाक़या फकीर को सुनाया, तन्हाई में अकेले बिल्कुल, और वो ज़हन में रह गया कि नबी सल्लल्लाहु से वैसे मुलाकात ना हुई। एक मरतबा मदीना मनौरा आए और वैसे करनी दरवाजे पर पहुंचे, आशिक दरवाजे पर पहुंचा, आशिक रसूल, पनाह फिर रसूल, ये तरह हम भूल गए सारे, हमारे बच्चे इनको जानते भी नहीं कि पनाहियत क्या होती है। जो पीर में पना हुआ वो पीर से भी आगे बढ़ गया, और जो नबी में पना हुआ वो अल्लाह की बारगाह तक पहुंच गया। रास्ता सारा वही चल रहा है। खटखटाया दरवाजा, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कौन आया है? तो कहने लगे कि नबी साहब तशरीफ फरमा है, कि मियां का सुनाया वाक़या बता रहा हूँ। आपने फरमाया, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, नबी साहब घर पर तशरीफ नहीं रखते हैं। तुम बताओ तुम कौन हो, कैसे आए? मिलने के लिए आया था, जब आए तो फरमाइएगा कि अवैस आया था, अवैस आया था। कहकर वो रवाना हो गए। कुछ देर के बाद नबी साहब तशरीफ लाए और जैसे दाखिल हुए, मियां साहब ने फरमाया कि जैसे कमरे में हुजरे में दाखिल हुए, नबी साहब ने खास कैफियत आए कि आयशा यहाँ कौन आया था? मैं एक अराबी आया था, खुद्दू शहरा में रहने वाला अराबी आया था। क्या नाम बताता था? अवैस बताता था। अल्लाह के नबी पर मियां साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमान इस फकीर अपने कानों से सुना, इन गोशों से कानों से सुना कि नबी साहब पर एक वंश की कैफियत तारी हुई। अगर आज यहाँ इश्क आया था, आज यहाँ इश्क आया था, आज यहाँ इश्क, 3 मरतबा अल्लाह ने फरमाया कि आज यहाँ इश्क आया था। जब इश्क आता है ना तो माहौल में रोशनी भी फैल जाती है और खुशबू भी फैल जाती है। इश्क का जाविया अक्ल के साथ आते हैं तो मामला और होता है, जो इश्क के साथ आते हैं उनका मामला बिल्कुल कुछ और होता है। आज यहाँ इश्क आया था, आज यहाँ इश्क आया था। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी साहब से बिलमशाफा मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं हुआ, मगर उम्मत मोहम्मदिया के बनी रबियों के पेड़ों के बालों के बराबर शफाअत करने वाली शख्सियत करार पा रही है। कौन? अवैस करनी। अवैस करनी ये वो तमाम उच्चाखान मोहम्मद हैं, ये शाखान मोहम्मद हैं जिन्होंने इश्क की बुनियाद पर मरातिब तय किए और आला तरीन। जब ये आज की नशिस्त के हवाले से मैं सोच रहा था क्योंकि एक नशिस्त ये है और एक नशिस्त फिर इंशाअल्लाह आखिरी 31 को है, 31 मार्च को है, वो जुमेरात का दिन है, तो मैंने कहा कुछ सफे इश्क पर गुफ्तगू कर ली जाए ताकि खुदा जाने किसके दिल में इश्क पैदा हो जाए। कुछ ऐसे जज्ब कर लो मैं तुम्हारे हुस्न कामिल को, कुछ ऐसे जज्ब कर लो मैं तुम्हारे हुस्न कामिल को, तुम्ही को सब पुकार उठे गुजर जाऊं जिधर होकर। कि ऐसे भी होते हैं जो अपने पीरान के, अपने पीरों के और अपने मशायख की शैखम के अंदाज को ऐसे अख्तियार करते हैं कि कुछ अर्सा गुजरता है कि उनका रंग रूप उनके अंदर पैदा हो जाता है। ये इश्क की बुनियाद पर होता है। लंबूतरे चेहरे के थे, इश्क मुर्शिद की वजह से गुजरते में चेहरा वैसे ही बन गया जैसे शेख का होता है। एक शेख के बहुत सारे खलफा मुरीदीन होते हैं। किसी आरिफ ने कहा कि जब शेख का विशाल होता है तो जो सबसे ज्यादा चाहता है शेख को, शेख अपने तमाम तसर्रुफ के साथ उसके शामिल हाल हो जाते हैं। उसका रंग रूप, उसका सरापा, उसका उठना बैठना चलना फिरना फैसले सारे उसी अंदाज से होने लगते हैं कि पूरे सिस्टम को चलाने वाला बन जाता है। ये किस बुनियाद पर होता है? ये इश्क की बुनियाद पर होता है, ये ताल्लुक की बुनियाद पर होता है। एक से बढ़कर एक आशिक गुजरा है इस्लामी तारीख और सूफिया के
مشرب میں بے شمار ایسی شخصیات آئی ہیں اور آتی رہیں گی تا قیامت تک، جن کا مشرب، جن کا مسلک، جن کا مذہب وہ عشق ہوگا، اور جو عاشق ہوگا، جو پکا عاشق کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی میل بھی اور کوئی فیمیل بھی، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ رتبہ، یہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ یہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، سکولی کا چڑھنا اور خیر و بند گزارنا ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جس کے حصے میں آتا ہے اس کی سعادت ہوتی ہے۔ منصور حلاج حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سے وابستہ ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کتب خانے سے کچھ کتابیں کم ہو گئی۔ حضرت نے پوچھا کہ یہ میری کتابیں کس نے اٹھائی ہیں؟ جتنے بھی اٹھائی ہیں وہ واپس وہی رکھ دے، ورنہ خود ذمہ دار ہوگا نتائج کا۔ تو حضرت شبلی، ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور منصور حلاج نے وہ کتابیں اٹھائی ہیں۔ شوق میں کہ شاید کیا پڑھتے ہم بھی پڑھیں گے، مگر بچے کے لیے تو دودھ ہوتا ہے نا، نہاری تو بڑوں کے لیے ہوتی ہے۔ اگر بچے کے منہ میں ایک چمچہ نہاری ڈال دیں اسی وقت کام ہو جائے گا اس کا۔ تو شاید نظر رکھتے ہیں کہ نہیں یہ کتابیں بیٹا تمہاری نہیں ہے، تم رکھ دو۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں واپس رکھ دی۔ ابو بکر شبلی کون ہے یہ بھی دیکھ لیں۔ خلیفہ منصور کا زمانہ ہے اور جو ہے بغدادی رحمۃ اللہ کا زمانہ بھی وہی ہے۔ تو آپ کی خانقاہ میں رونقیں لگی ہوئی ہیں، اور خلیفہ جو ہے لوگ کان بھر رہے ہیں کہ صاحب خواہ مخواہ میں خلیفہ آپ نے اصل رنگ کو وہاں پر جا کے دیکھیں کہ لوگ کیسے ہاتھ پہ ڈھونڈتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں۔ تو تھوڑے دن کے بعد نا وہ بلا کے نا ڈانٹتا لپٹتا تھا، بری بری باتیں کرتا تھا، تو سن لیتے تھے، کیونکہ جب کوئی اندر سے صاف ہوگا تو صبر بھی بڑھ جائے گا اس کا، سن لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسی خلیفہ کے لوگوں نے آ کے بتایا کہ آپ خلیفہ یاد کر رہے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو جا رہے تھے گھر سے نکل کے تو راستے میں ابو بکر مل گئے، ابھی تک وہ شبلی نہیں ہے۔ شبلی کہتے ہیں شیر کے بچے کو۔ ابو بکر جیسے سرکار کہاں جا رہے ہیں؟ چلے دیکھو بھائی آج بھی اس نے بلایا ہے، وہ بھی وہی معاملہ ہوگا ڈانٹ ڈپٹ کا اور باتیں کر رہے ہیں، اب کیا کریں، ہم فقیر لوگ ہیں، صبر کرتے ہیں۔ چلے سرکار اجازت میں چلوں؟ کہاں ٹھیک ہے چلو۔ تو اوپر تخت پر منصور کو بیٹھا ہوا ہے ہارون، اور نیچے زمین پر بٹھایا ہوا ہے۔ تو وہی تنزیہ باتیں، وہی سخت باتیں، شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، ہاتھ پیر چمواتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں اور ویسا کرتے ہیں۔ تو سن رہے تھے، مگر جو ساتھ کہتے ہیں ابو بکر، ان کو جلال آیا کہ میرے شیخ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہاں کارپیٹ کے اوپر جیسے کارپیٹ اس پہ شیر بنا ہوا تھا۔ ابو بکر نے جب خلیفہ نے ایسی باتیں کی تو ابو بکر نے تھپکی لگائی تو شیر انگڑائیاں لے کے اٹھنے لگا۔ تو حضرت کو معلوم ہو گیا کوئی کاروائی کر رہا ہے، تو نے تھپکی لگائی تو بیٹھ گیا واپس۔ ہاتھے بیٹھے ہوئے سارے، اور جہاں بیٹھے وہاں شیر جو ہے وہ تھپکی دیتے ہیں تو انگڑائی دے کے شیر ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ایکٹیو بھی وہی کرتے ہیں جو ایکٹیویشن کے پروسیس کو سمجھتے ہیں، جو ایکٹیویشن کے پروسیس کو سمجھتے ہیں وہ قالین کے شیر کو بھی ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ میاں کہاں ہے لوگ؟ خیر، جیسے تھپکی لگائی تو کھڑا ہونے لگا۔ 2 مرتبہ تو ایسا ہوا، تیسرے مرتبہ وہاں سے اس نے دیکھ لیا کہ کچھ حرکت ہو رہی ہے، کچھ کارپیٹ میں کچھ چیز، تو وہ ہر گیا خوف کے مارے۔ ہارون رشید جسے کہتے ہیں، اور آپ ڈر گیا۔ بس آپ نے کہا کہ بچہ ہے ابھی تربیت میں ہے، تھوڑا سا ناراض ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اس کو ایکٹیو کر دیا، اس کی تو ہوا خراب ہو گئی۔ اس دن سے ابو بکر کا لقب جو ہے شبلی پڑ گیا، شیر کا بچہ، شیر کو جگانے والا۔ شیر کو بھی چاہے وہ کارپیٹ کا اور فریم آف ریفرنس مل گیا، کام کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ جب فریم آف ریفرنس سامنے ہو آپ کے، ایکٹیویشن آسان ہے۔ جو تعلق میں ہوتے ہیں، جو تصور شیخ میں ہوتے ہیں، وہ اس منزل پر ہوتے ہیں جہاں سے دعاؤں کی قبولیت کی منزل شروع ہوتی ہے۔ پہلے مرحلے کی بات ہے یہ۔ تصور شیخ وہ منزل ہے جس کے نتیجے میں لوگ مراتب طے کرتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا فریم آف ریفرنس انتہائی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں کیا بچہ بھاگ کر ماں کے پاس نہیں جاتا ہے؟
یا ایسے بچے نہیں ہیں جو ماں کے دوپٹے سے یا کپڑے سے کو ہاتھ لگا کر سو جاتے ہیں. یہ بیکاز آف دا پریم آف ریفرنس کی بنیاد ہوتا ہے. ان کی ماں سے تسلی ہوتی ہے کہ پہلا زاویہ ہوتا ہے اور اگلے مرحلے میں تھپکی دیتے ہیں تو شیر کو اٹھا دیتے ہیں. ابو بکر کا نام ابو بکر شبلی قرار پایا. شیر کا بچہ پورے دربار میں دہشت ہو گئی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں, جب ان کے شاگرد ایسے ہو تو صاحب پھر کیسے ہوں گے. یہ تاریخ ہماری معمور ہے ان واقعات سے کہ ابو بکر بات کر رہی تھی کہاں سے کہاں پہنچے. بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دو خلفاء جس میں ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور منصور حلاج. منصور حلاج نے وہ کتابیں واپس نہیں رکھی, ابو بکر شبلی نے وہی کتابیں رکھ لی. منصور حلاج نے کتابوں کو پڑھا تو اس کے نتیجے میں ان کی زبان پر انا الحق کا نعرہ آ گیا. حق 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 کہتے رہیں, کوئی شفا نہیں ہے, کوئی دفعہ نہیں لگے گی. جب میں حق ہوں کہیں گے تو وہ دفعہ لگ جائے گی. حق کے نعرے لگائیں, کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر کوئی ہے کہ انا الحق میں حق ہوں تو وہاں دفعہ لگ جائے گی. حق حق کے نعرے ان کتابوں کو پڑھنے کے نتیجے میں بہت ساری ونڈوز کھل گئی, بہت سارے اضافی چینلز آن ہو گئے جو شریعت میں گنجائش نہیں ہے, جہاں شریعت میں گنجائش نہیں ہے. انا الحق انا الحق میں ہی حق ہوں میں ہی حق ہوں میں ہی حق کے نعرے لگانے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے خلیفہ صاحب ہیں یہ نعرے لگا رہے ہیں انا الحق کے, آپ ہی فتوا دیں. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوا لکھا کہ نحن بالظاہر, میں ظاہر کے ساتھ ہوں. حق کے نعرے لگاتے کوئی دفعہ نہ لگتی, انا الحق کا لگایا دفعہ لگ گئی. نحن بالظاہر کا فتوا لکھا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اور پھانسی کا حکم ہو گیا. جب پھانسی دینے کے لیے منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو باندھا گیا, ایک چوک پہ کھڑا کر دیا گیا اور لوگ کرامتہ کے امام کرامتہ کے بہت تفصیل سے چلی جائے گی بات, موضوع پھیلتے چلے جاتے ہیں, موضوعات پھیل جاتے ہیں بہت. بہرحال کرامتہ کے امام کے نعرے لگائے, لوگ پتھر مار رہے تھے. ایک درویش آیا, اس نے آپ سر جھکائے, پتھر کھا رہے تھے. حق کو پتھروں سے کیا خطرہ ہے, حق کو پتھروں سے کیا خطرہ ہے, خالق کو مخلوق سے کیا معاملہ ہے. کوئی مخلوق ہے جو خالق کو نقصان پہنچائے. چڑھے جو تار پہ منصور بات تھی ہی غلط, کسی عارف نے کہا یہ بات, چڑھے جو تار پہ منصور بات تھی ہی غلط. خدا بنے تھے تو چھپنا بھی ان پہ لازم تھا, اور خدائی کا کوئی دعویٰ کرے چھپ جائے, ورنہ لوگ پتھراؤ کرتے ہیں. خدا بنے تھے بھائی میرا بچہ مار دیا, میری بیٹی مار دی, میرا نقصان کر دیا کاروبار. اگر ان کا گھر کسی کو معلوم ہو جائے تو کیا روز وہاں پہ ایجیٹیشن نہیں ہوگا, سارے جمع ہوں گے میں ہمارا نقصان کر دیا. خدا بنے تھے تو چھپنا بھی ان پہ لازم تھا, نہیں چھپے پکڑے گئے, پھانسی کا حکم ہو گیا. وہاں درویش آیا, اس نے آ کے پھول پھینک کے جو مارا, ہڑبڑا کر آپ کی آنکھ کھلی. اے منصور کے بیٹے, حلاج کے بیٹے منصور, عشق کیا ہے؟ درویش نے سوال کیا عشق کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی مسلسل جو نا بیس کا فلو ہو رہا تھا, حق حق انا الحق انا الحق انا الحق کے نعرے لگا رہے تھے وہ. تو جب درویش نے پوچھا کہ عشق کیا ہے, آپ نے فرمایا کہ آج کل اور پرسوں تم دیکھ لو گے کہ عشق کیا ہوتا ہے. آج ان کو پھانسی دی گئی, دوسرے دن ان کو جلایا گیا, اور تیسرے دن جب ان کے راہ کو فضا میں بکھیرا گیا تو ہر ذرے سے انا الحق انا الحق انا الحق کی صدا آ رہی تھی. انا الحق کی صدا, کیونکہ مکمل جذبیت کی کیفیت ہے نا, مکمل فنائیت کی کیفیت ہے, اور جب فنائیت ہے تو پھر کیا ہے اگلی منزل بقائیت کی منزل ہے. جو فنا کی منزل پر سرفراز ہوتے ہیں انہیں دوا میں کیا خطرہ, جہاں صرف خانقاہ سے ایک لوٹا پانی ایک کین پانی لیجیے اور لے جا کے اس پانی کو سمندر میں ڈال دیجیے. اب وہ خانقاہ کا پانی کہلائے گا, اب وہ سمندر کہلائے گا. اب وہ سمندر چھوٹا لوٹا یا کین جب جا کے سمندر میں ڈالا جائے گا, جب خطرہ سمندر سے ملے گا تو پھر وہ خطرہ نہیں کہلائے گا, وہ سمندر کہلائے گا. آج کل اور پرسوں دیکھ لینا, آج ان کو
پھانسی دی گئی، ان کو جلا دیا گیا، اور تیسرے کی راکھ کو جب فضا میں بکھیرا گیا تو ہر جگہ ہر ذرے سے انا الحق کی صدائیں آ رہی تھیں۔ مثنوی شریف میں باجد بستانی رحمۃ اللہ علیہ کبھی ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک موقع پر آپ نے رات کے کسی پہر خانقاہ میں یہ صدا لگائی، اللہ میرا ہے سبحانی ما اعظم شانی، اللہ میرا ہے اور میں بہت فضیلت والا ہوں۔ جب کیفیت سے نکلے دن کے وقت درویشوں نے کہا کہ حضرت آپ ایسے کہہ رہے تھے کہ اللہ میرا ہے اور میں فضیلت بہت بڑی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ اگر ایسا کچھ میں کہوں تو تمہیں اجازت ہے کہ تم مجھے قتل کر دینا، اجازت ہے میری طرف سے، خون معاف ہے۔ تو تمام لوگ فرماتے ہیں کہ تمام ترک جو ہے تلوار بہت استعمال کرتے زمانے میں، تمام ترکوں کے انداز میں، کردوں اور ترکوں کے انداز میں لوگوں نے تلواریں تیز کر دی۔ کس کی؟ کہ اگر دوبارہ ایسے کوئی حضرت صاحب کہیں گے نا تو فارغ کر دیں گے صاحب۔ دوسرے دن جب کیفیت آپ پر تاری ہوئی تو پہلی سے زیادہ سخت بات آپ نے کی۔ کس نے؟ باج مسلم شریف کا واقعہ ہے، کسی موقع پہ آئے گا دوسری کو لیا جائے گا، آج ضمناً بیان کیا جا رہا ہے کہ جب دوسرے دن آپ پر جذب کی کیفیت تاری ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے جبے میں صرف خدا ہے، میرے وجود میں، میرے جبے میں، جبہ جو بڑا لباس پہنتے اندر صرف خدا ہے، اور تم سب مجھے سجدہ کرو۔ بات پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئی، میرے جبے میں کچھ اور نہیں ہے، صرف خدا ہے، اور تم سب مجھے سجدہ کرو۔ تو جس نے تلواریں پہلے سے تیز تھی، جس نے جس مقام پر وار کیا، اجازت تو حضرت صاحب کی پہلے مل چکی تھی، ایسا سنو تو اجازت سے مار دینا، تو جس نے جہاں تلوار اور خنجر کے وار کیے اس کا اپنا وجود وہاں سے کٹ گیا، اور جس نے کندھے پہ تلوار ماری تو کندھے پہ تلوار، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، وہاں تو ایک جھلمل کی نور اور روشنی کی کیفیت تھی۔ جس نے جہاں وار کیا اس کا اپنا وجود وہاں سے کٹ گیا، جس نے کندھے پہ وار کیا اس کا اپنا کندھا کٹ گیا، جس نے پیٹ پہ وار کیا اس کا اپنا پیٹ کٹ گیا۔ وہاں پر مانتے ہیں کہ پوری خانقاہ جو ہے زخمیوں سے بھر گئی، پوری خانقاہ زخمیوں سے بھر گئی، کیونکہ بایزید بستانی پناہ باللہ کی منزل پر تھے کہ اپنی ہستی کو مٹا چکے تھے۔ وہاں بظاہر لباس تو تھا، اس لباس میں بایزید کا وجود اس لیے نہیں تھا کہ قطرہ سمندر سے مل چکا تھا، اب وہ قطرہ نہیں تھا بلکہ سمندر تھا، تو سمندر کو کوئی تلوار نقصان نہیں پہنچا سکتی، سمندر کا پیٹ کوئی نہیں کاٹ سکتی۔ مکمل وجود جو تھا وہ بایزید بستانی کا مکمل وجود ڈھل چکا تھا للہیت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اور جو پانی اگر باقی سے مل جائے تو پھر وہ بھی باقی قرار پاتا ہے، فنائیت سے نکل جاتا ہے۔ عشق کے مناظر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حالت طواف میں ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور اپنے احباب کے ساتھ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے میں سنتے ہیں کہ ایک جوان بہت خوبرو عربی لڑکی عشقیہ اشعار پڑھ رہی ہے، عشقیہ اشعار محبوب کے لیے جو پڑھتے ہیں وہ عشقیہ اشعار پڑھ رہی، طواف کے دوران یا اس کا کلمہ پڑھی، قرآن کی سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو اس کی تلاوت کریں، یہ معمول کا طریقہ ہے، اور وہ لڑکی جو ہے عشقیہ اشعار پڑھ رہی ہے۔ جب قریب پہنچے تو سمجھائے بیٹا بری بات ہے، یہ کعبہ ہے اور تم عشقیہ اشعار پڑھ رہی ہو۔ مجازی اشعار، محبوب کے لیے اشعار جو پڑھے جاتے ہیں وہ مجازی کہلاتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے پڑھے جاتے ہیں اشعار وہ حقیقی اشعار کہلاتے ہیں۔ حقیقت اور مجاز کا فرق یہ ہے کہ محبت مجاز میں ہے اور عشق اللہ سے ہے، محبت وجود کے ساتھ ہے اور عشق جو ہے امر کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ عشق ہے۔ اس کے اشعار پڑھ رہی ہو تو ایسے میں جب غزالی نے اسے سمجھایا کہ بیٹا بری بات ہے، تو یہ
काबतुल्लाह है, मताफ है, सहन काबा है, तुम ये अशआर पढ़ रही हो, क्या चीज नसीहत करके आगे बढ़ गए। सारा मुसलसल चलता रहता है, लोग मुसलसल तवाफ कर रहे होते हैं, पहले तीन जो है वो 7 में से 5 जो है वो आहिस्ता चलते हैं, फिर आखिर में दौड़ कर भी चलते हैं तवाफ के दौरान। जब दोबारा मुलाकात भी देखा वही इसकी अशआर पढ़ रही है। फिर समझाया उसको कि बेटा बुरी बात है, यहाँ इस तरह की शायरी मुनासिब नहीं है और तुम ये अशआर पढ़ रही हो, मैंने पहले भी तुमको समझाया। फिर आगे बढ़ गए। जब तीसरी बार उसने वहां पहुंचे, सुना कानों में आवाज आई कि इसके अशआर पढ़ रही है, तो उसको फिर समझाने की कोशिश की। उसने कहा जुनैद वो समझ रही जवान लड़की है जो अपने मोहब्बत के मामले में यहाँ पे आके इसके अशआर पढ़ रही है। जब तीसरी बार 2 दफा तो उसने रियायत दे दी, इसलिए 2 दफा रियायत मिलती है, तीसरी बार रियायत नहीं मिलती। 2 दफा रियायत मिल गई, तीसरी बार जैसे ही कहा आपने समझाने की कोशिश की तो उस लड़की ने, जवान लड़की ने कहा कि जुनैद, तो जुनैद के तो रोंगटे खड़े हो गए, मैं इसको एक आम की लड़की समझ रहा हूँ और ये मुझसे वाकिफ है, मेरे नाम से वाकिफ है। जुनैद तू इस काले पत्थर के घर का तवाफ कर रहा है, मैं घर वाले का तवाफ कर रही हूँ। ये अशआर किसी शख्सियत के लिए नहीं है, ये उसके लिए जिसने मुझे बनाया है। जुनैद हैरान हो गए कि देने वाली जात जिसको जब चाहे जहाँ से चाहे उठाकर पाँव में उरूज पर पहुँचा सकती है। हाँ, इखलास अमल और इखलास जुनैद तो इस काले मट्टी के पत्थर के घर का तवाफ कर रहा है, मैं घर वाले का तवाफ कर रही हूँ। तो आज भी गौर किया जाए कि कितने जाते होंगे जो घर का तवाफ करते होंगे और कितने जाते होंगे जो घर वाले से ताल्लुक की बात करते होंगे। जो घर वाले से ताल्लुक से जुड़ जाएगा, जो खतरा समंदर में मिल जाएगा, तो फिर वो फना से बच जाएगा, वो नुकसान से बच जाएगा। बुजुर्गान मशाइख किबार अहलुल्लाह की सबकी सफ़े हैं जिन्होंने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के ताबे किया। कैसे पहचान होगी? पहचान कैसे होगी, कैसे जानेंगे? जिनकी आंखें साफ, जिनकी ज़बान साफ और जिनकी फिक्र साफ होती है, उनकी रजिस्ट्रेशन होती है एज ए ताल्लुक बिल्लाह की पहली मंजिल के हवाले से। और जब ये मंजिल तय होती जाती है तो फिर वो वक्त भी आ ही जाता है लिबास बशीयत में कि जब थपकी लगाते हैं तो शेर को खड़ा कर सकते हैं। जो ऐसी मंजिल पर पहुंचते हैं, अलमिया इस दौर का ये है कि दरमियान के दौर में बहुत से ऐसे पैगामात जो हमारे असलाफ का हिस्सा करार पाया, माजी करीब और बाईद में हमने साम्राज्य और सतही फिक्र की वजह से हम उनसे दूर हो गए। और ये मसनवी शरीफ ऐसे बेशुमार वाक़यात की किताब का नाम है जिसमें अल्लाह के मकाम और मर्तबे को इस अंदाज में उजागर किया गया जिसका हक है। इसीलिए अल्लाह की रजा ये है कि 700 साल गुजरने के बावजूद भी मसनवी शरीफ में वो पैगाम मौजूद है, अंबिया का और अहलुल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करने का वो मैसेज इसमें मौजूद है। इसके नतीजे में हमारे अंदर शऊर की वो मंजिल पैदा होती है कि हम अहलुल्लाह को जुमला आलम दी सबक गुमराह जो तमाम दुनिया इसीलिए गुमराही का शिकार है। फरमाते हैं कि तमाम लोग गुमराह हैं और गुमराही का शऊर भी नहीं है। गुमराह हैं और गुमराही का शऊर बाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, बाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। एहसास भी नहीं है कि हम कहाँ हैं, एहसास भी नहीं है कि हम किस घाटे के का सौदा कर रहे हैं, एहसास भी नहीं है कि किस गिरावट का शिकार है। हमारा मुकाम और मर्तबा इतना बुलंद और हमारी फिक्र इतनी पस्त इसीलिए है कि दरमियान की कुछ कड़ियां जो है वो गुम हो गई। हम उसी चेन का हिस्सा होते, उसी तरबियत में होते, खानखाई तर्ज की बुनियाद पर हो सकता है कि हमारे पास सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा ना होती, मगर
اخلاص عمل، اخلاص نیت اور بلند پروازی حصے میں آتی. یہ سرٹیفکیٹ جو ہمارے صرف پیٹ اوجڑی بھرنے کا کام کر رہی ہیں، کچھ اور ہو رہا ہے. سچ بات نہیں ہے کہ آج جو کچھ ہمارے اداروں میں ہو رہا ہے، سرٹیفکیشن تو بہت ہے وہاں پہ، کیا تربیت ہے؟ جب تربیت نہیں ہوگی تو یہ ہوگا جو ہم آج دیکھ رہے ہیں. تو اب اس بات کو سمجھ کر، اللہ کی مصلحتوں کو پہچان کر، خالصتاً ذمہ داری یہ ہے کہ نہ صرف خود بلکہ اپنی سیکنڈ جنریشن اور تھرڈ جنریشن کو میسج ڈلیور کیا جائے کہ ہمارے اسلاف کا حصہ ہے. تمہارے اندر وہ نور موجود ہے جو جنید کو دیا گیا، تمہارے اندر وہ نور موجود ہے جو باعزید کو دیا گیا، تمہارے اندر وہ نور موجود ہے جو معروف کو دیا گیا، تمہارے اندر وہ نور موجود ہے جو ابو بکر شبلی کو دیا گیا، منصور حلاج کو دیا گیا، معروف کو دیا گیا، شام تبریز کو دیا گیا. تمہارے اندر وہ نور موجود ہے، یہ تو کنفرم بات ہے، موجود ہے. اب اس کی ایکٹیویشن کیسے ہوگی؟ جب بہت سارا محکم آتے، جب تک تم بدبودار سیب سے، بدبودار پیاز سے چمٹے رہو گے، خدا تمہیں سیب نہیں دے گا. جب تم اس تمام نیگیٹیوٹی سے نکلو گے تو خدا تمہیں خوشبودار سیب دے گا. اور خوشبودار سیب حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی پہلے تو پہچان ہو، اس کی طلب ہو، اس راہ پہ چلنے کا جذبہ ہو. جب یہ جذبہ بیدار ہو جائے گا نوجوانوں میں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں چاہیے، اگر کچھ نفوذ بھی تربیت کے بعد حق کو پہچانے جیسے ہو جائیں تو یہاں سے کامیابی کی ایک ایسا راستہ کھلتا نظر آتا ہے جو فائز المرام قرار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو. تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت کرے، ہماری فکروں کی، ہمارے وجودوں کی، ہمارے تعلق کی، ہماری پازیٹیو خانخواہ کی، معاملات کی اللہ حفاظت کرے تاکہ ہم بہتر طور پر اپنے خدمات انجام دے سکیں. اور چند نفوس کی، چند لوگوں کے دلوں میں بھی روشنی پیدا ہو گئی تو یہ ایک بہت بڑا کام کرا پائے گا جو اس دور میں بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے. اور یہ ممکن جب ہوگا جب اخلاص عمل اور اخلاص نیت کے ساتھ بہترین انداز میں ہوم ورک کیا جائے گا. اس کے نتیجے میں ایسی روشنی پیدا ہو جائے گی جو ماحول کو منور کرے گی. جب تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، جو خالق سے جڑ جاتا ہے، تو کسی مخلوق کی یہ جرت بھی نہیں ہے کہ وہ اسے نقصان پہنچا سکے. کمی کس چیز کی ہے؟ خالق سے تعلق کے دعوے تو بہت ہیں، خالق سے تعلق کی کیفیت نہیں ہے. جس دن یہ پیدا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل سے بارامن کرے گا اور پھر سفر آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی ناصر ہو. جزاکم اللہ و احسن الجزاء و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.